پروفیسر ڈاکٹر سجاد شاہ صاحب جناب، حقوق العباد بندہ ادا کرے تو اس کا کوئی اس کی شخصیت کو بھی فائدہ ہوگا؟ مطلب حقوق العباد چھینے گا تو اولاد کو تو بڑا فائدہ ہوگا نا، ان کے لیے جائیداد بنا دے گا، بینک بیلنس بنا دے گا، ذرا یہ بتائیں۔ دیکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے ایک یارڈ سٹک رکھ دی کہ میرا ذکر کرو گے تو سکون پاؤ گے۔ اس دل کو ذکر خدا نصیب نہیں ہوگا جس کے مال حرام کے ساتھ پرورش کی ہو یا کر رہا ہو۔ تو جتنی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 2 نمبر طریقے سے مال بنانا، یہ مال حرام کی ذمت میں آتا ہے نا، تو یہ سکون کی نیند نہیں سوتے۔ بے شک ان کے گھر سے پتہ کرا لیں، یہ بڑے بڑے ٹرینکولائزر لیتے ہیں، یہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اور پھر ان کے گھر کے اندر ناچاکی ہوتی، آپس میں ان کی کوئی بول چال بھی نہیں ہوتی، اپنی اولاد کے ساتھ بھی یا پیرنٹ کے ساتھ بھی۔ باہر بے شک ان کی بڑی بڑی لینڈ کروزر اور BMW کھڑی ہو کے وہ ہمیں دھوکہ دیتی ہیں نا۔ ٹھیک۔ اور اچھا انفاق کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کمانڈ دے دی ہے، وہ سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 میں کل ما انفقتم من خیر والی آیت کہ تم جو اے حبیب فرما دیجئے کہ یہ کہاں خرچ کریں، بہترین مستحق ان کے والدین ہیں، نمبر 1 پہ آیا ہوا۔ آپ کے والدین آپ کے انفاق کے، آپ کے ایکسپینڈیچر کے بہترین مصرف وہ ہیں۔ اور ہمارے یہاں میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے پیر صاحب کو لاکھ لاکھ کا نذرانہ دے آتے ہیں، والدین ان کے بیچارے قسم پرسی کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں ان کی حالانکہ پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا، پھر اس کے بعد یہ بہن بھائیوں کا، پھر قریبی رشتہ دار کا، قریبی رشتہ دار، اس کے بعد آتی ہے مسکین، سائلین، مسافرین، پھر آپ کا آتا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانے، غلام آزاد کرانا۔ یہ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنے اب اسکول ایسے ہیں جن کے اندر بچے نہیں پڑھ سکتے، اور ان کی اگر ایک جیسے یہ بدر صاحب فرما رہے ہیں 1 یا 2 بچوں کو اون کر لیں کہ ان کی فی چاہے وہ جون سی بھی یونیورسٹی میں جائے میں خود پے کروں گا، چاہے آپ 100 کو نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ جس کے اندر آپ ایک نسل کو ایک اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہیں ان کو بھی یہ بات ذرا کہیں بتایا کریں۔ جی، ان کے سارے وہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اونر ہیں، ان کو تو بندہ سمجھا نہیں سکتا۔ جی بدر صاحب، یتیموں کے لحاظ سے کہوں گا کہ اگر 5 کروڑ یتیم ہیں مسلم ورلڈ کے اندر، اور 5 کروڑ ہی خوشحال خاندان ہوں گے مسلم ورلڈ کے اندر، اس سے زیادہ ہر کوئی ایک اڈاپٹ کر لے تو بہت بڑا ایک سوشل پرابلم فار ایور سالو ہو جائے گا، اور جو برکات اور کرم اور اللہ کا فضل ہوگا وہ بہت زیادہ ہے۔ بہت اچھا۔ دوسری بات، لوٹے ہوئے مال کی بات ہو رہی ہے۔ فضیل بن ایاز اولیاء کے سردار، توبہ کی، سونے کو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا ہو جاتا۔ آپ نے بہت دفعہ کہا کہ جو رزق ہے وہ فکسڈ ہے، آپ چاہے لوٹ کے لیں یا آپ محنت سے کر کے اور اپنی کر کے لیں۔ تو IPPs والوں کو آپ یہ دے رہے ہیں مشورہ، اور یہ پراپرٹی ٹائکونز کو، کہ تم یہ لوٹا ہوا مال واپس کرو تو سونا مٹی بن جائے گا۔ بالکل جی، توبہ کریں، مٹی سونا بن جائے گا۔ توبہ کی یہ شرط ہے کہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ جس چیز سے لوٹا، اگر کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کیا اس کو واپس کرے، اگر کسی یتیم سے پیسہ چھینا اس کو واپس کرے۔ جب تک نہیں واپس کرے گا اگلے جہاں میں بھی حساب ہوگا اور اس جہاں میں بھی موقفات عمل ہوگا۔ واہ جی جناب ڈاکٹر صاحب، ہم بڑی بڑی چیریٹیز کرتے ہیں، صدقات، ان کے پیچھے جو ہے نا وہ چیریٹیز تو بعد میں آتی ہے، ہم بڑے ظاہری طور پر ہم نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے، حاجی صاحب ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، شعب الایمان میں امام بہقی نے حدیث نقل کی ہے۔ وہ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، قیام کرتی ہے، وَإِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنے پڑوسی کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے یا فی النار، جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا، عرض کرتے ہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، روزے بھی کم رکھتی ہے، صدقہ و خیرات تو وہ کر ہی نہیں سکتی، تو وہ پڑوسیوں کو اور لوگوں کو زبان کے ساتھ تکلیف نہیں دیتی، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے یا فی الجنہ۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کی، میں یہاں پہ پرٹیننٹ حدیث پڑھنے لگا ہوں، اگر کوئی کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اسلام اس کو ریوارڈ کیا دیتا ہے؟ شعب الایمانی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشا مع اخی لحاجت مسلم، جو بندہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ چلا یا اس نے اس کی حاجت پوری کی، خراجہ من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو گیا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔
سبحان اللہ. یعنی گناہوں سے پاک صاف. دیکھیں حقوق العباد کیا اتنا اہمیت ہے اور اتنا مقام ہے. اگر آپ کسی ایک کی حاجت پوری کریں گے, کسی کو کھانا دیا ہے, کسی کی مشکل دور کی ہے, یا کسی کو آپ نے جناب سپورٹ کی ہے, یا کسی کی آپ نے جو ہے نا وہ آہو کراہ کے اندر آپ نے اس کو بینیفٹ دیا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ حدیث کیا ہے, المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا جی، یظلمہ یہ من اتنا- کان فی حاجتہ کان اللہ فی حاجتہ. سبحان اللہ, یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مسلمان یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ مسلم کو, بندہ مومن کو وہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہی نہیں ہے. اللہ. جب اس کو کسی پریشانی میں دیکھے گا وہ اس کی مدد کرے گا, جب اس کو مشکل میں دیکھے گا وہ اس کی مشکل دور کرے گا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من فرج عن اخی المسلم کربتن, جس نے کسی کی مشکل دور کی ہے اللہ اس بندے کی مشکلات دور کر دیتا ہے. اور یہ حقوق العباد اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بندوں کو اتنے انعامات کے ساتھ نوازا ہے کہ اتنا حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ انعامات نہیں ملتے جتنے ڈاکٹر حقوق نبی آپ نے العباد بڑی کے اچھی ساتھ بات کی ملتے ہے. ہیں. یعنی آپ نے کہا کہ سکون دو تو سکون ملے گا, جی. راحت دو گے راحت ملے گی, بھلائی کرو گے بھلا ملے گا, بالکل. اور برائی کرو گے تو پھر بھی بھلا ملے گا. جب برائی کرو گے تو پھر آپ مکافات عمل کے لیے تیار رہیں. مکافات عمل جو ہے وہ بڑا سخت ہے. آپ کے غلط جملے, آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کسی دوسرے شخص کی تذلیل, کسی کی عزت آبرو کو اچھالنا, کسی کے خلاف سازش کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, کسی کی ایموشنز یعنی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا, اس کو اپنا بنا کے چھوڑ جانا, دھوکہ دینا, یہ سب وہ عمل ہیں کہ انہیں دنیا میں ہی معاف کروا لو. یہ آخرت میں جا کر جو ہے وہ بڑا گہرا حساب ہو مجھے جائے لگتا گا. ہے کہ آپ نا ٹی وی نہیں دیکھتی, پولیٹیکل ڈسکشنز نہیں آپ دیکھتی, یہ اور دنیا میں اخباروں معاف میں آپ کروا کے بیانات جائیں نہیں لوگ. دیکھتی. سر یہ دنیا میں معاف کروا کے جائیں لوگ, یہ میں بتا رہی ہوں, کیونکہ آخرت میں اس کا حساب بڑا سخت ہے. یہ زبان جو ہے نا یہ نسل کا تعارف ہے. آپ کی نسل کیا چلتی آ رہی ہے یہ زبان سے جو ہے وہ آپ اپنے الفاظ کی ادائیگی سے جو ہے وہ بیان دے رہے واہ، ہیں. واہ. یہ آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کی زبان بنا رہی ہے. اگر آپ اپنی زبان سے گالی نکال رہے ہیں, آپ اپنی زبان سے کسی کی تذلیل کر رہے ہیں, تو یہ آپ اپنے خاندان کا تعارف دے رہے ہیں, یہ آپ اپنی ذات کا اکیلی کا تعارف نہیں دے آپ رہے. کی بات کی تائید میں ایک تاریخی واقعہ آپ کو چاروں کو سناؤں. ہٹلر جو تھا اس نے کابینہ کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی, تو اپنے فائنانس منسٹر کو اس نے گندی گالی دے دی. جب میٹنگ ختم ہوئی تو دوسرے منسٹر نے کہا یار اس نے آپ کی ماں کو گالی دی تو آپ اس کو جواب دیتے, آپ کیوں چپ رہے؟ اس نے کہا نہیں وہ اپنی ماں کا تعارف کرا رہا تھا, میں اپنی ماں کا تعارف کرا رہا تھا. بس واہ واہ واہ. نسل کا تعارف ہے سر, ہوئے ہوئے ہوئے. خاندان کا تعارف ہے. آپ جس کو گالی نکال رہے ہیں یہ گالی اس کو نہیں لگ رہی, یہ گالی آپ کی نسل کا تعارف دے رہی ہے کہ آپ نے کتنی گندی گالیاں دوسرے کو نکالی ہیں. ڈاکٹر یہاں صاحب لوگ ایک خواتین کو گالیاں نکالتے ہیں. جوڈیشل سے تعلق, تو مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ آپ کے خلاف بہت غیبت کرتا ہے اور بڑا نمازی پرہیزگار آدمی. میں نے کہا یار میری تو موئی لگی ہوئی ہے. کہنے کیا؟ میں کہا نمازیں, پرہیزگاری, وہ جو ہے تو نیکیاں میری طرف اتنی زیادہ آ رہی ہیں تو میں میری طرف سے تو ان کو سلام بھیجے, میں تو ان کی تعریف کروں گا بڑی. کہنے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ حضرت غالباً جنید بغدادی کا واقعہ ہے کہ انہیں کسی نے بتایا فلاں آدمی آپ کو گالی دیتا ہے, تو انہوں نے اس کو مٹھائی بھجوا دی. تو اس نے جواباً کہا کہ یہ مٹھائی کس بات کی؟ انہوں نے کہا جناب اتنی نیکیاں آپ نے دی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے ماں باپ کی کروں گا. انہوں نے کہا ماں باپ کی؟ انہوں نے کہا میری نیکیاں میرے ماں باپ کو جائیں, کسی دوسرے کو کیسے جائیں؟ اب یہ باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بتاتا ہے؟ دیکھیے امام زین العابدین کا بڑا مشہور واقعہ نہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ جی وہ بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور کربلا میں بھی جو کچھ ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ جی بالکل ٹھیک ہوا اس خاندان کے ساتھ, نعوذ باللہ. تو آپ نے فرمایا اگر میں بھی اسی لینگویج میں بات کروں اور اس میں اور ان میں فرق کیا رہے گا پھر؟ واہ واہ واہ. تو یہ تو وہی جیسی بات کی تربیت اور جینز کے اندر, جیسے آپ کے ایک دفعہ میں نے فون پہ بات کی تھی کہ جینز کا ایکسپریشن کیسے ہوتا ہے, وہ نسل کے اندر ظاہر ہوتا ہے آگے, جینیٹکس ہوتی ہے. یہ آپ کہتے تھے کہ جینز میں پتہ نہیں صدیوں تک چلتا ہے. بالکل نسل در نسل. 50% آپ کا انوائرمنٹ اور 50% آپ کی جینیٹکس, یہ آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپ کرتی ہے, آپ کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہے.
اور جو ایک جین چلی جا رہی ہے جس کے اندر علم کی، فہم و فراست کی، ذہانت کی، شجاعت کی، یہ آپ کے جو ٹریڈس ہوتے ہیں یہ اس کو فینوٹیپیکلی یعنی ظاہری طور پہ آپ کی نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں. چاہے آپ کی جیسے 100 سال کی نسل ہے اور ان کو دیکھا ہے کہ آباء و اجداد ان کے یہ تھے، بہادر تھے یا شجاعت سے بھرے ہوئے یا ذہین تھے، تو ایسی چلی. اور خوش اخلاقی بھی اسی کے اندر ایک ٹریٹ ہے. جی مثال آپ کوئی ایک بات کتاب کرنا لکھی چاہتے گئی ہے امریکن لیڈرز کے اوپر، امریکن پریزیڈنٹس کے اوپر. انہوں نے ان کی ساری جو تھی نا ہسٹری جینالوجی وہ اسٹڈی کی. اچھا. اور یہ چیز جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو اس کی ماں اس طرح تھی، اس میں یہ آیا، اس کا باپ اس طرح تھا، اس کا دادا اس طرح تھا. یہ چیز اس لیڈر کے اندر وہ کوالٹیز آئیں جو اس کو کئی جنریشن سے اس کو چلی آ رہی تھی. یہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کو کون جین لیڈرشپ. اچھا جین لیڈرشپ یا ڈین تھراپی. اچھا یہ تو مجھے منگوا دیں آپ. اس کا کتاب کا نام میں چیک کر کے انشاءاللہ. ہاں نہیں ضرور پڑھیں. ڈاکٹر صاحب یہ اگر ہم وہی آپ والی بات دوبارہ اس پہ کہ کورس میں یہ اگر چیزیں شامل کر دی جائیں اور یہ جو پرائمری لیول پہ اور ہائی کلاس میں شروع کر دی کالج اور یونیورسٹیوں میں وہیں چاہیے میٹرک یا او لیول کے اوپر جو بچے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے نا اس وقت یہ سلیبس اور کریکولم کے اندر شامل کر دی جائے. کیونکہ ہم بیہیویورل سائنسز پڑھاتے ہیں 3rd ایئر MBBS کو. اس وقت جو بچے صرف فار دی سیک آف ایگزامینیشن پڑھتے ہیں، پریکٹیکل ان کا اپلیکیشن کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور نہیں کسی نے بننا ہوتا. ڈاکٹر نبیہ فارمیشن پیریڈ کون سا ہے بندے کا؟ سر جس کو میں کی ہوا لگی ہے نا، جس کو میں کی ہوا لگی ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں وہ کرتا ہوں، اسے نہ پھر دوا لگی ہے اور نہ پھر دعا لگی ہے. نہیں فارمیشن پیریڈ ایک بچے کا جو ہے سر وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس اس دور طرف ہی آ رہی ہوں. صورتحال یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے نا، جو آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ 8 سال سے اور 17 سال تک کا جو بچہ ہے نا، آپ نے اس کو ٹریننگ دینی ہے. اس کے بعد ٹریننگ نہیں ہے. کتنے سال کا؟ 8 سال سے اچھا اور 17 سال تک کا بچہ، جس کو آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. معاشرے میں چلنے کے لیے آپ نے دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر استقامت اور تحمل کیا ہے. 3 سال کے بچے کو آپ سکھانا شروع کرتے ہیں کہ اس نے کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے. تو پھر آپ 8 سال کے بچے کو جو ہے وہ ادب سے بات کرنا، سلیقہ کرینہ، اور 7 سال کی عمر میں تو ویسے بھی نماز جو ہے وہ بچوں پہ فرض ہے کہ بچوں کو جو ہے نماز پڑھنا سکھائیں، ان کو ادب کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ جس نسل کی بربادی جو ہے وہ دین سے دوری ہے نا، وہ نسل برباد ہے، تباہ ہے. بہت شکریہ آپ سارے مہمانوں کا. ضروری ہے. ناظرین کرام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے.